بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت ابو طالب علیہ السلام نے شروع کی۔ ابو طالب علیہ السلام کو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت تھی۔ رات دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہی میں رہتے، جہاں جاتے آپ کو ساتھ لے جاتے، بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھانا نہ کھاتے، بلکہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک کھانے میں نہ ڈالتے، گھر کا کوئی شخص اس چیز کو نہ کھاتا۔ وجہ یہ تھی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست مبارک کسی چیز میں ڈالتے تو اس میں برکت پیدا ہو جاتی تھی۔ ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہمراہ تھے۔ مجھے پیاس معلوم ہوئی اور پانی موجود نہ تھا۔ میں نے آپ سے کہا پیاسا ہوں۔ آپ فوراً دو زانو بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کی ایڑی کے پاس ایک چشمہ نمودار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے مجھے پانی دیا اور میں نے پیا۔ اسی وجہ سے ابو طالب علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم آپ بڑی برکت والے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 13 برس ہوئی تو آپ اپنے چاچا ابو طالب علیہ السلام کے ہمراہ شام کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک مقام پر قافلہ نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں بحرہ نامی ایک راہب ایک عبادت خانہ میں عبادت کیا کرتا تھا۔ بڑا زبردست عالم تھا اور زاہد و تقوی میں بھی کامل تھا۔ اسے آسمانی کتابوں سے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ ایک وقت پیغمبر آخر الزماں کا گزر اس راہ سے ہوگا۔ ملاقات کے شوق میں اس نے وہاں ایک عبادت خانہ بھی بنا لیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قافلے کا انتظار کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ قافلہ کی دیکھ بھال کر رہا تھا کہ دور سے اسے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا قافلہ نظر آیا اور اس نے دیکھا کہ اس قافلہ میں ایک شخص ہے جس پر بادل سایہ کیے ہوئے ہیں اور وہ جدھر سے گزرتا ہے شجر و حجر اسے سجدہ کرتے ہیں۔ جب قافلہ نزدیک آیا تو اس نے سنا کہ تمام شجر و حجر کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بحرہ نے پہچان لیا اور فوراً قافلہ میں پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اپنے ہاتھوں میں لے کر تمام قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، یاد رکھو یہ جوان تمام نبیوں کا سردار اور پیغمبر آخر الزماں ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔ دوسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں حضرت ختیجہ کے غلام کے ہمراہ تجارت کی غرض سے شام کا سفر کیا اور بہت نفع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا، اور اسی بنا پر حضرت ختیجہ نے اپنی شادی کا پیام خود ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھجوایا اور آپ کی شادی حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا سے ہو گئی۔ حضرت ختیجہ کو سرکار سے بہت محبت تھی، ہر دم ان کی خدمت میں مصروف رہتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شروع ہی سے بتوں سے نفرت تھی اور تنہائی پسند تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اوقات کچھ توشہ سے لے کر قریب کے پہاڑوں میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہیں بطریقہ ابراہیم علیہ السلام خدا کی عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 20 سال کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرشتے نظر آنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی ان کو ملاحظہ فرما کر جلال الہی سے بھی ڈر جاتے تھے، لیکن عبادت سے باز نہ آئے، برابر اسی غار میں عبادت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو 6 ماہ تک آپ کے خوابوں میں وحی آتی رہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب دیکھتے وہی پورا ہوتا، اور جب یہ 6 ماہ گزر چکے تو 17 ماہ رمضان بروز پیر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کلیلہ فرما رہے تھے، جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ اقرا بسم ربک
کی شروع کی آیتیں معلم یعلم تک تعلیم کی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جس سے ایک چشمہ نمودار ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سے وضو فرمایا، اور اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے، اور کچھ عرصہ کے بعد وحی آنا شروع ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا اظہار الاعلان فرمایا۔ عرب والے یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کی برائیاں شروع کی اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی تو سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیز دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھا دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سحر اور مجنوں کہتے معاذ اللہ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام تکلیفوں کو برداشت کیا اور برابر حق کی تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ تمام عرب میں مسلمان ہی مسلمان نظر آنے لگے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔